بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة القارعة مکیہ. سورة القارعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 11 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. القارعۃ ما القارعۃ، وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی چیز. وما ادراک ما القارعۃ، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ پریشان پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، اڑتے پھریں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بہرحال اس دن جس کا میزان عمل نیکیوں کا وزندار ہوگا تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے اعمال کے ترازو کا پلہ نیکیوں کا ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. وما ادراک ما ہی، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ حاویہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے. سورۃ القارعہ کی تفسیر شروع ہوئی ہے. اب اس کے بعد سورۃ تکاثر والعصر اور ویل لکل ہمزہ، یہ 3 صورتیں ہیں. پھر 10 صورتیں جو رمضان میں سورہ تراویح کے نام سے چلتی ہیں. تو اس طرح کل 13 صورتیں بچیں گی انشاءاللہ. وہ بھی پوری ہو جائیں گی اللہ نے چاہا. 2010 کے بعد ہم 2026 میں چل رہے ہیں. اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے. ہر چیز کا خاتمہ ہوتا ہے.
تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ باقی رہنے والی چیز اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کی تمام صفات یہ باقی رہیں گی۔ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ قیامت کے قریب اس کے اوپر جو حروف لکھے ہوئے ہیں، نقوش، یہ اڑ جائیں گے، رہے گا نہیں کچھ۔ یہ نقوش تو ہم نے لکھ رکھا ہے، چھپائی ہوئی ہے دنیا میں، تو وہ اڑ جانے سے اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب کلام الہی، قرآن کریم، کتاب الہی کو مکمل کرتے ہیں تو فوراً ہی شروع کر دیتے ہیں۔ تراویح میں بھی قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد پھر الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ کر کے قرآن شریف ختم نہیں کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ قرآن شریف مکمل ہوتا ہے کہ شروع ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ سب چیز ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی ذات گرامی، اللہ کی صفات، اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی آئے گی، قیامت آئے گی۔ قیامت ہی کو کہا ہے القاریعۃ، کھڑکھڑانے والی چیز، ایک شور بپا ہوگا۔ الصاخہ قرآن شریف میں آیا ہے، کانوں کو بہرا کر دینے والا شور، کھڑکھڑانے والی آواز۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کی ہوگی۔ مل قاریعہ، معلوم ہے وہ کانوں کو بہرا کرنے والا شور، وہ کھڑکھڑانے والی چیز ہے کیا؟ پھر کہہ رہے ہیں وما ادراک مل قاریعہ، معلوم ہے کچھ وہ چیز کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، جس دن سب اپنی اپنی قبروں سے، اپنی اپنی جگہوں سے، جو جہاں مرا ہے، جس کی جہاں اعضاء ادھر ادھر بکھر گئے ہیں، سب جڑ کر کے زندہ ہو کر کے میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ کل فراش المبثوث یوم یکون الناس کل فراش المبثوث، جس دن سارے انسان پریشان پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ بارش کا موسم ہوتا ہے، پتنگے آتے ہیں، لائٹ نہ ہو، گھر میں چراغ جلاؤ، موم بتی جلاؤ، تو اس آگ پہ آ کے گرتے ہیں، کوئی ادھر بھاگتا، کوئی ادھر مرتا، کوئی ادھر۔ تو اللہ نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ پوری انسانیت، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے جتنے انسان ہیں، سب اٹھ کر کے ایک ہی جگہ پہ جب جائیں گے، کوئی بڑا مجمع ہوتا ہے، 5000 10,000 لوگ ہوتے ہیں، تو کیسی کیفیت ہوتی ہے، کیسا بھگدڑ رہتا ہے، بھگدڑ مچ جاتی ہے، اس میں دب کے لوگ مر جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں کیا کرنا، وہاں تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ ہاں جو ایمان والے ہیں، انہوں نے اللہ کی بات مانی، رسول کی بات مانی، ان کے حکموں پہ چلتے رہے، تو جب وہ قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر میں جائیں گے، تو 8-10 فرشتے آ جائیں گے اور کہیں گے چلو ساتھ میں، کہاں چلنا ہے میں بتاتا ہوں، وہ لے جا کر کے بیٹھائیں گے۔ آج کل جو ہمارے اعمال ہیں، جو نیکیاں ہیں، جو تسبیحات ہیں، اس کا کہیں کچھ فائدہ نظر نہیں آتا، شیطان بھی وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں دنیا مٹیریلزم کی طرف بھاگتی ہے، مادیت پرستی کی طرف بھاگتی ہے، جہاں روپیہ پیسہ نظر آتا ہے، 2-4 نفع کی چیز نظر آتی ہے، ادھر ہی لوگ چل پڑتے ہیں۔
اور لوگوں کو دیکھتے دیکھتے اچھے لوگ جن کا دھیان آخرت پر تھا، اللہ پر تھا، وہ بھی دنیا ہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ یہ عصری تعلیم میں معاشیات کا جو ایجاد کرنے والا ہے، جس نے معاشیات کے فن کو ایجاد کیا ہے، بنایا ہے، تو خالص دنیا کے لیے وہ فن ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے اکنامک۔ تو وہ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ فن کیوں ایجاد کیا ہے کہ لوگ کمائیں گے، کھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، دنیا کی زندگی گزاریں گے، تو آپ نے کیا نفع سوچ کر کے ایسا کیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے محض لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے اس فن کو ایجاد کیا۔ وہ دنیاوی آدمی، مفتی تقی صاحب عثمانی مدظلہ فرماتے ہیں، وہ دنیاوی آدمی، اس کی نیت بھی دنیا کی، مادیت کی، خود غرضی کی، اپنے نفع کی نہیں تھی۔ تو اسی لیے اس کا فن عصری تعلیم میں، ماڈرن ایجوکیشن میں، کالجوں میں، اسکولوں میں اس کا فن پڑھایا جاتا ہے۔ آج مسلمان دینی تعلیم والے جس کی نظر صرف اللہ پہ تھی، وہ تو دنیاوی تعلیم والے کی نظر بھی کیا تھی؟ دوسرے کو نفع پہنچانا۔ اور آج جو مسلمان ہیں جن کی نظر صرف اللہ پہ رہنا چاہیے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور حالانکہ آخرت زیادہ پائیدار، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ مسلمان بھی جن کی نیت ہر دم اللہ کی طرف تھی، وہ ہر کام میں پوچھنے لگا ہے کہ میرا کیا فائدہ ہوگا اس میں، میرا کیا نفع ہوگا اس میں۔ کوئی مسلمان ہے، بیمار ہے، اس کا عیادت کرنے جانا ہے، ارے جا تو عیادت کر لے، میرا کیا ہو میں نفع ہے، نہ میرا کوئی دوست ہے وہ، نہ میرا کوئی تعلق ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تیری پوری نظر اللہ نے، رسول نے بتایا تھا کہ آخرت پہ ہونی چاہیے، میدان محشر میں جہاں یہ نیکیاں کام آئیں گے اس کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ رسول نے فرمایا تھا کہ جو صبح کو کسی مریض کی عیادت کرے، کسی مریض کو دیکھنے چلے جائے، دن بھر 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے۔ یہ تم نے نفع نہیں سوچا، کیونکہ تم کو مرنا نہیں ہے لگ رہا ہے، تم کو مرنے پر یقین نہیں ہے۔ معاد کی زندگی، آنکھیں بند ہونے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، اس پر تم کو بھروسہ نہیں ہے۔ تم ایک چائے پہ بھی جانے والے ہیں، چائے جہاں ملے گی وہاں جائیں گے، کافی جہاں ملے گی وہاں جائیں گے، جہاں ناشتہ ملے گا وہاں جائیں گے۔ یہ جو آنکھیں بند ہونے کے بعد والی زندگی ہے، اتنا بڑا نفع ہے کہ اگر صبح کو کسی مریض کو دیکھنے چلے گئے تو رات دن بھر 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور رات میں اگر کسی مریض کی عیادت کر لی شام کے وقت تو رات بھر 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یہ کبھی تم نے سوچا ہی نہیں؟ کیوں ہم جو مسلمان خالص تھے، جن کی ہر نظر اللہ کے لیے تھی، ثواب کے لیے تھی، آخرت کے لیے تھی، میدان محشر میں پریشانی نہ ہو، میدان محشر میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا تو اس وقت یہ نیکیاں کام آئیں، یہ نظر تھی، سب دنیا کی طرف چلی آئی۔ ایک دنیا دار سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ کہا مجھ کو جو ہے اس سے مطلب نہیں ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں 2 پیسے کا فائدہ، جہنم میں بھی اگر 2 پیسے کا فائدہ ہوا تو میں جاؤں۔ یہ حالت ہو گئی ہے دنیا پرستی کی، مادیت پرستی کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، میدان محشر میں
جب قیامت برپا ہوگی، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میدان محشر میں لوگ ہوں گے تو پریشان پتنگوں کی طرح ہوں گے. اور جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، یہ پہاڑوں کا رنگ الگ الگ طرح ہے. بعض پتھر وہی پہاڑ سے جو نکلتے ہیں سفید سفید ہوتے ہیں، بعض کالے ہوتے ہیں، بعض لال ہوتے ہیں، بعض کالے اور لال کے بیچ میں ہوتے ہیں. مختلف طرح کی رنگتوں والے جو پتھر آج کل دکھتے ہیں وہ سب اللہ نے پیدا کیے، اس میں کلر اللہ نے ڈالا. تو اب وہ جب سور پھونکا جائے گا تو جیسے روئی دھنتے ہیں، دھن کر کے اس کو ایک دم چکنی کر کے ایک دم پتلی اور نرم بنا کر کے ایسے چھوڑتے ہیں تو اڑتی ہے روئی کپاس. تو اسی طرح پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے. کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی کی طرح یہ پہاڑ اڑیں گے. اس میں جو پہاڑ سفید تھے تو سفید سفید روئی کی طرح دکھیں گے، جو پہاڑ لال تھے تو سرخ روئی کی طرح دکھیں گے، جو پہاڑ کالے تھے تو وہ کالی روئی کی طرح دکھیں گے. یعنی جتنے بھی کلر یہاں ہم دیکھتے ہیں اور اللہ نے اس طرح کے پہاڑ بنائے ہیں وہ سب روئی کے گالے کی طرح اڑے پھریں گے. سب پریشان ہوں گے، ہر آدمی چاہے گا کہ جلدی سے میرا حساب و کتاب ہو جائے. لیکن وہاں کا معاملہ یہ ہوگا کہ اپنے عمل کے حساب سے جلدی ہوگی یا دیر ہوگی. جو عمل صالح والے ہیں ان کے لیے تو آتا ہے کہ صبح سے لے کر کے چاشت کے وقت تک ان کا حساب و کتاب ہو جائے گا. بعض کے لیے ایسا ہوگا کہ ایک نماز کا جو ٹائم رہتا ہے اتنے ٹائم میں حساب و کتاب ہو جائے گا، ایسا لگے گا کہ ختم ہو گیا سب معاملہ. اور وہ دن بعض کے لیے 1000 سال کے برابر ہوگا، بعض کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا. قرآن میں دونوں آیا ہے. 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر. بعض کے لیے 1000 سنہ، 1000 سال کے برابر. ایک مفسر تھے، بغداد میں رہتے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ دعا کی کہ اللہ، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے وہی دن 1000 سال کے برابر ہوگا، وہی دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس کی تفسیر میں کیسے سمجھاؤں، سمجھ میں نہیں آتا. یہ بات اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. لیکن اللہ تعالیٰ دعا کیسے قبول کرتے پتہ تو چلتا نہیں، صرف علامتوں سے پتہ چلتا ہے. کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو آ گئے تو ایک علامت ہے کہ یہ دعا قبول ہو گئی. کبھی بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے دعا مانگتے مانگتے، اس کا مطلب ہے دعا قبول ہو گئی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم نمازیں پڑھنے آتے ہیں تو یہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی؟ تو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز پڑھنے جاتے ہو تو یہ سمجھو کہ پہلی والی قبول ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر جاتے ہو. اللہ کے گھر گئے تھے ظہر میں، عصر میں پھر گئے اللہ کے گھر، مغرب میں پھر گئے. تو اللہ کے گھر پہلے آئے تھے، پھر دوبارہ اللہ نے بلایا مغرب میں، عشاء میں پھر بلایا. اس کا مطلب ہے کہ تمہارا آنا اللہ کو منظور ہے، تمہارا آنا اللہ کو قبول ہے. کوئی مہمان ہو تو مہمان کا آنا میزبان کے یہاں قبول ہے، اچھا لگتا ہے، تو اس کا آنا بھی اچھا لگتا ہے، اس کا بلانا بھی اچھا لگتا ہے. دونوں طرف سے ہوتا ہے. آنا جانا مقبول ہے تو آئے گا، وہ بھی سوچے گا میں وہاں پہ چلتا ہوں، دیکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فقر و فاقے میں تھے، کئی دن سے کھانا نہیں کھائے تھے، بھوک نے پریشان کیا. تو کیا کریں، گھر سے باہر نکلے
تیز دھوپ میں کہ چلو دیکھتے ہیں کسی دوست کے یہاں۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ حضور باہر نکلے ہیں۔ اللہ کے رسول کیسے؟ کہا کہ بھوک نے پریشان کیا، میں ایسے باہر نکلا۔ ابوبکر صدیق نے بھی کہا کہ مجھے بھی کئی دنوں کا فاقہ ہے۔ تھوڑی دور آگے بڑھے دونوں لوگ، حضرت عمر نکل گئے، دیکھا یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں، کیسے؟ اللہ کے رسول ابوبکر صدیق بتایا کہ کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ کہا اللہ کے رسول میرا بھی یہی حال ہے۔ حضور نے فرمایا چلو، ایک میرا دوست ہے وہ بلاتا رہتا ہے، آج اسے یہاں چلتے ہیں۔ اب وہ بلاتا رہتا ہے تو خود سے جا رہے ہیں، کیونکہ ویسے اللہ کے رسول کی ذات گرامی تو ویسے بھی تھی کہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ تشریف لائیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ بلاتا رہتا ہے، کہتا آؤ آؤ آج چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور، ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما، صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں لوگ پہنچے وہاں۔ آواز دی تو صحابی گھر پہ نہیں تھے، لیکن گھر والوں نے سوچا ہے بتائیے پوری دنیا کی دولت اٹھ کے بھی مانگے ہمارے گھر آ گئی، جن کے صدقے میں پورا جہان تعمیر ہوا ہے، اور ان کے دو وزیر وہ بغیر بلائے آ گئے، خوش ہو گئی۔ کسی بچے کو بھیجا، وہ کھیت میں گئے ہوئے تھے، کھجوروں کے باغ میں، بلوایا اور ان کو اطلاع ملی تو وہاں سے وہ آئے اور کھجوروں کا تازہ تازہ گچھا توڑ کر کے لا کے سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول کھائیے، ٹھنڈا پانی پیش کیا اور بکری تھی گھر میں، ذبح کیا، گوشت کھلایا، پک کے تیار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک روٹی لیا، اس پہ ایک بوٹی گوشت رکھا توڑ کر کے، اور ان سے کہا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچا دو، وہ بھی 2 دن سے کھانا نہیں کھائے۔ اللہ کے رسول نے کئی دن کے بعد جب کھانا کھایا تو کہا کہ یہ نعمتیں اللہ نے دیا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ تو صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ اتنی شدید ضرورت میں اس پانی کے بارے میں بھی پوچھیں گے، اس دانہ اور اس کھانے کے بارے میں بھی پوچھیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ میدان محشر میں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کیا چیز پوچھ لیں اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتے۔ عید بقرعید کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر کتنی زیادہ فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بار جو کپڑا پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، دوسری جگہ جانا ہو تو وہ کپڑا نہیں پہن کے جائیں گے، دوسرا سوٹ چاہیے، پھر تیسری جگہ جانا ہو تو تیسرا چاہیے، وہ پرانا ہو گیا۔ لوگ کہہ نہ دیں کہ یہ تو وہی پہن کر کے یہ خاتون آئی ہے جو وہاں پہ پہنی تھی، نہیں، بدلا ہوا رہنا چاہیے۔ یہاں پہ 3 دن کے سخت بھوک کی حالت میں کھایا ہوا کھانا، پانی، ٹھنڈا پانی، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں پوچھیں گے، سوال ہوگا۔ اور یہاں ہم جو دولت کما لیے ہیں وہ دولت کو سوچتے رہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں، جیسے چاہیں جیسے اڑائیں، جیسے چاہیں جیسے خرچ کریں، حساب دینا ہوگا میدان محشر میں۔ عید بقرعید کے موقع پر، عید کے موقع پہ تو بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ جتنے بھی جوڑے بنوا لو رمضان میں، عید کے لیے جو خرید لو، اس کا حساب نہیں ہوتا۔ یہ کہاں سے ان کو بتا دیا، کس نے بتا دیا؟ یہاں ٹھنڈے پانی کا حساب ہو رہا ہے، یہاں سخت بھوک میں کھایا ہوا کھانا، اس کا حساب ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں
شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر کچھ لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت میٹھا کھانا سنت ہے شروع میں یا نمکین کھانا سنت ہے؟ دسترخوان بچھتا ہے تو کبھی سموسے وغیرہ آ جاتے ہیں، سموسا اس کے 3 منہ رہتے ہیں اور فارسی لفظ ہے، اصل میں ہے سہ موسا، سہ مانے 3، منہ مانے منہ، اور سا مانے طرح، 3 منہ کی طرح رہتا ہے وہ، تو اس کا نام رکھ دیا سہ موسا کو سموسا نام رکھ دیا، تو کبھی سموسا آ جاتا ہے، ایسے نام ہر چیز کے الگ الگ رہتے ہیں۔ سہارنپور ہے تو اصل اس کا نام ہے شاہ ہارون پور، وہ بگاڑ کر کے سہارنپور ہو گیا ہے، ورنہ شاہ ہارون پور ہے اس طرح، تو نام ہے۔ سموسا آتا ہے، اب سموسا کوئی کھاتا ہے، کبھی جو ہے میٹھا کچھ آتا ہے، سیوئیاں آتی ہیں تو کہیں سیوئیاں کھانے کا رواج ہوتا ہے، اور کہیں جو ہے نمکین لائے وہ کھانا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد اصل کھانا آتا ہے۔ تب وہ مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو کہہ رہے ہیں حضرت میٹھا کھانا سنت ہے شروع میں یا نمکین کھانا سنت ہے؟ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ شاید سنا نہیں ہوگا حضرت نے، پھر پوچھا کہ حضرت میٹھا کھانا سنت ہے یا نمکین کھانا سنت ہے شروع میں؟ پھر حضرت نے جواب نہیں دیا، وہ سن رہے تھے لیکن ان کے سوال سے ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اندر اندر ناراض ہو رہے تھے۔ پھر انہوں نے سوال کیا، وہ سوچے ہوں گے اتنی بڑی اچھی مجلس ہے، شیخ زکریا ان کا بہت اونچا مقام ہے، بہت بڑے محدث ہیں۔ شیخ زکریا صاحب نے جو کتاب لکھی فضائل اعمال اردو میں ہے، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ان کو اردو آتی ہے، وہ موطا امام مالک ہے کتاب حدیث کی، اس کی عربی میں شرح لکھی 20 جلدوں میں، ایک الماری میں رکھیے تو یہاں سے لے کے یہاں تک آئے گی، عربی عرب والے پڑھتے ہیں، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فضائل اعمال والے میں اتنے ان کو آتا ہے، بہت بڑے محدث تھے، عرب و عجم میں مشہور۔ تو شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوچ رہے کہ میں یہ سوال کروں، پوچھوں ذرا، کچھ لوگوں کو اس طرح سوال کرنے کا وہ رہتا ہے، حیضہ رہتا ہے، وہ کچھ بھی پوچھتے رہتے ہیں، جو کام کی چیز ہو، عمل کرنے کی چیز ہو، پوچھو، بس یوں ہی سوال کر رہے ہیں۔ تو تیسری مرتبہ سوال کیا کہ حضرت میٹھا کھانا شروع میں سنت ہے یا نمکین کھانا؟ حضرت تو پہلے سے 2-3 سوال کے درمیان میں، 2 سوالوں کے درمیان ہی میں غصہ ہو رہے تھے۔ تیسری مرتبہ حضرت نے کہا نہ میٹھا کھانا سنت ہے نہ نمکین کھانا سنت ہے، فاقہ کرنا سنت ہے۔ 1 مہینے تک اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجوروں پہ بسر ہوتی تھی زندگی، بس ایک کھجور کھا لیا، پانی پی لیا، پورا دن چل رہا ہے، چولہا نہیں جل رہا۔ اگلے دن بھی کھجور کھایا، پانی پی لیا، پورا دن چل رہا ہے، کھجور کھایا، پانی پی لیا، پورا دن چل رہا ہے۔ اس طرح پورا مہینہ 30 دن ہو جا رہا ہے، چولہا نہیں جل رہا ہے۔ چولہا نہ جلنے کا یہی مطلب ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں مل رہی ہے، بس پانی پی لیا، کھجور کھا لیا۔ غزوہ تبوک جو سن 9 ہجری میں، رجب سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا ہے، اس میں جو ہے مسلمان جا رہے ہیں روم والوں سے جنگ کرنے، 30,000 کی تعداد ہے مسلمانوں کی، اور ادھر سے 1,00,000 لوگ ہیں، ادھر مسلمان جا رہے ہیں، اور کھانے پینے کا بہت مسئلہ ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ، لیکن اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، ہلکے اور بوجھل، کم پیسہ ہو زیادہ پیسہ ہو، سب آدمیوں کو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ اعلان ہو گیا، نکل رہے ہیں، نکل گئے، بس سواری ہے تھوڑی، چلے گئے۔ کھانے کے لیے لکھا ہے کہ ایک آدمی کو، 2 آدمیوں کو 1 کھجور کھانے کے لیے ملتی تھی، 1 کھجور آدھا کیا، آدھا آپ کھائیے، آدھا آپ کھائیے، پانی پی لیجیے، دن بھر کا یہی آپ کا توشہ ہے۔ اس کے بعد اگلے دن 1 کھجور آدھا کیجیے، آدھا آپ کھائیے، آدھا آپ کھائیے،
یہ 2 آدمیوں کے اوپر ایک کر لیا۔ غزوہ اسرہ 11ویں پارے میں اسرتن کا لفظ آیا ہے کہ تنگی کا غزوہ تھا، ایسی تنگی میں گزارا ہے۔ مال جو اللہ نے دیا ہے، مال کو بھی اچھے سے حفاظت کر کے رکھنے کی جگہ ہے، ضرورت ہے۔ اسے اسراف، فضول خرچی، بے جگہ بے تحاشا خرچ کرنا، اس کی پوچھ ہوگی، پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہاں تم نے خرچ کیا؟ جب جگہ جب موقع آتا ہے خرچ کرنے کا وہاں نہ خرچ کرنا، اس کو بخل کہتے ہیں، اور جو جگہ نہیں ہے وہاں پہ خرچ کرنا اس کو اسراف کہتے ہیں، فضول خرچی کہتے ہیں۔ تو دونوں جگہوں پر ہم اپنے من سے خرچ کرتے ہیں۔ جگہ ہے خرچ کرنے کی، صدقہ واجبہ زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ نافلہ دینا ہے، وہ نہیں خرچ کریں گے، ہمارا مال ہم نہیں دیں گے، یہ اپنے من سے خرچ کرنا ہوا، اس کا نام ہے بخل۔ جو جگہ ہے اس جگہ نہ خرچ کرنا، اس کا نام ہے بخل۔ اور گورنمنٹ جو مانگتی ہے اس کو نہ دینا اس کا نام ہے کالا دھن، بلیک منی، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں کنز۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو، صدقہ نہ دیا گیا، اس کا نام ہے کنز۔ ما کنزتم لانفسکم، جو تم نے زکوٰۃ واجبہ، صدقات واجبہ، صدقات نافلہ نہ دے کر کے بخل کیا ہے، اپنے من سے تم سوچ رہے ہو کہ ہم خرچ کریں گے، یہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن سارے انسان پریشان پتنگوں کی مانند ہو جائیں گے، یہ نیک اعمال والے، یہی نیک اعمال والے ہیں کہ مال اللہ نے دیا ہے تو فضول خرچی نہ کرو، شادی بیاہ کے موقع پر، منگنی کے موقع پر، اور کچھ بھی ایسے تقریب نکال دیا اس موقع پر، اللہ تللے کیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم اس کے مالک ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ایک مہینہ ہے چولہا نہیں جل رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان سب چیزوں کا حساب ہوگا، اور بے جگہ خرچ کرنا اس کا نام ہے فضول خرچی، جو جگہ ہے وہاں نہ خرچ کرنا اس کا نام ہے بخل۔ دونوں خراب چیز ہے، بخل بھی خراب چیز ہے اور اسراف فضول خرچی بھی خراب چیز ہے۔ فضول خرچی زیادہ خراب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وقت پر لوگ آئیں گے، تعریف کریں گے، کھا پی کر کے چلے جائیں گے، اور جب اپنی ضرورت ہوگی تعریف کر کے چلے جائیں گے، تو اب کوئی نہیں، ہاتھ خالی ہے، کوئی نہیں مدد کرنے کے لیے تیار۔ پھر اللہ کی مدد بھی نہیں رہتی، کیونکہ آپ نے اللہ کی نہیں مانا، ہم نے اللہ کی نہیں مانا، اپنی مانا، اپنے نفس سے ذرا تعریف کی، ارے یہ پورے گاؤں کو بلانا چاہیے تھا، آس پاس کے گاؤں کو بلانا چاہیے تھا، وہ دوست احباب ہیں ان کو بھی بلانا چاہیے تھا، سب کو یہ بلا رہے ہیں آپ، یہ اس کی ضرورت کہاں تھی؟ اس کی ضرورت کس نے بتایا؟ نیک عمل جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے، جہاں پہ دینا چاہیے، صدقہ جاریہ بن جاتا وہ، اس کو ہم نے نہیں بنایا کہ یہی مال رہتا کہ اپنے بچوں پہ خرچ کر کے حافظ قرآن بنا دیتے، مسلمانوں کے بچوں پہ خرچ کر کے حافظ قرآن بنا دیتے، مسلمانوں کے بچوں پہ خرچ کر کے نیک صالح بنا دیتے، تو وہ جو عبادت کرتے اس کا ثواب ہم کو بھی ملتا، اور اس میں کوئی نہیں جانتا، اس پہ کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا، اللہ جانتا۔ تو ما تنفق یمینک لا تعلم شمالک، جو تمہارا داہنا ہاتھ خرچ کر رہا ہے تمہارا بایاں ہاتھ بھی نہیں جان رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کی نیکیاں ڈھیر ساری جمع ہو گئی، ڈھیر ساری نیکیاں جمع ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، وہ آسائش اور آرام کی زندگی میں ہوگا۔ اس نے اپنے دل کی حفاظت کی، مجھے میرا نفس جو کہہ رہا ہے وہ نہیں کرنا ہے، میرے دل کی حفاظت کرنی ہے۔ ملک شام ہے، بیت المقدس ہے، وہاں پہ مسلمان حملہ آور ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ چاہے جتنا تم حملہ کرو فتح ہونے والا نہیں ہے بیت المقدس، تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، وہ آئیں گے تبھی فتح ہوگا۔ ہماری توریت میں لکھا ہے اس کا حلیہ، اس کی شکل، اس کی ہیئت، سب کچھ، اس کی سواری
اس کی کیفیت، اس کا رنگ ڈھنگ، اس کا اسلوب سب لکھا ہوا ہے۔ وہ آئے گا، اور یہاں لکھا ہے کہ وہ آئے گا، تو جب وہ آئے گا تو ہم لڑیں گے بھی نہیں، ہم بیت المقدس کا دروازہ، قلعے کا دروازہ کھول دیں گے، بلاؤ۔ اب یہ لوگ لڑ رہے تھے، پیغام بھیجا مدینہ منورہ، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب ہیں، کہا کہ حضرت یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین کو بلاؤ، وہ آئیں گے تب فتح ہو جائے گا یہ قلعہ، ہم اس کا دروازہ کھول دیں گے، وہ نہیں آئیں گے تو قیامت تک تم لڑتے رہو، فتح نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا آنے کا، ٹھیک ہے آتا ہوں۔ ایک اونٹ لیا، ایک خادم لیا، ایک تھیلی لیا، اس میں ستو رکھا اور ایک تھیلی میں کھجور رکھا، روانہ ہو گئے ملک شام مدینے سے۔ آج کل کے ادنا سے آفیسر چلتے ہیں تو جگہ جگہ اس کے لیے انتظام ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے کھانے کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، جہاں جہاں پڑاؤ ڈالیں گے ہزاروں سینکڑوں لاکھوں گاڑیاں، اس کا خرچہ اس کے ایک سفر میں لگتا ہے، جبکہ وہ پورا سب سے بڑا آفیسر نہیں ہوتا تب بھی۔ یہاں امیر المومنین وقت کا بادشاہ ہے، کسی کو خبر نہیں، بس وہ چل رہے ہیں، اپنے اونٹ پہ بیٹھے اور اپنا کھانا لیا، جہاں نماز پڑھنے کے لیے اترنا ہے اتر گئے، اور اس کے بعد نماز پڑھی، کھجور کھائی، پانی پیا، گلاس میں ستو گھولا، پی لیا، ہو گیا کھانا۔ کون؟ وقت کا بادشاہ۔ چلتے چلتے وہ بھی دو آدمی ہیں، کبھی وہ بیٹھتے ہیں کبھی یہ بیٹھتے ہیں، نیچے چلتے ہیں تو غلام بیٹھتا ہے، پھر غلام نیچے چلتا ہے، وہ خود بیٹھتے ہیں، اس طرح چلتے چلتے قریب جب آئے تو مسلمانوں نے کہا کہ حضرت ہم استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا نہیں، کوئی استقبال کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ پھر انہوں نے اصرار کیا، کہا آ جاؤ، چند لوگ آ جاؤ، خاص لوگ آ جاؤ۔ تو خاص لوگ آگے پہنچے، استقبال کیا، دیکھا کرتا ہے تو اس میں 16-17 پیوند لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا بادشاہ اور پیوند لگے ہوئے ہیں، اور یہ جائیں گے بیت المقدس کا قلعہ کھلوانے۔ مسلمانوں نے کہا کہ حضرت بڑی بے عزتی ہو جائے گی، یہ کرتا بدل لیجیے، ہم یہاں نیا سلا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، ایسے جائے۔ بہت اصرار کیا، ضد کیا، تو کہا ٹھیک ہے سلوا دو۔ تو سلا گیا کرتا، پھر پہنا۔ کہا کہ حضرت اونٹ پہ جائیں گے، گھوڑے پہ اچھے لگیں گے، ایسے کیا؟ لوگ کیا سمجھیں گے ان کا آدمی کیسا ہے، ان کا امیر المؤمنین، ان کا بادشاہ کیسا ہے؟ چنانچہ ان لوگوں نے سلایا، پہنایا، پہن لیا، گھوڑا دیا، گھوڑے پہ بیٹھے، اس کے بعد چلے۔ آدھا کلومیٹر چلے ہوں گے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے وہ میرا اونٹ لاؤ، اسی پہ بیٹھ کے جاؤں گا۔ ارے وہ میرا پرانا کرتا جس پہ پیوند لگا وہی لاؤ، اس پہ جاؤں گا، کیونکہ میرا دل خراب ہو رہا ہے، میرے اندر بڑائی پیدا ہو رہی ہے، بڑکپن پیدا ہو رہا ہے۔ بتائیے، وہ شخص جس کے لیے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے، حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر نبی کوئی آنا ہوتا تو حضرت عمر اس لائق تھے، وہ نیا کپڑا پہن لیے تو ان کا دل خراب ہو رہا ہے، اور ہم لوگ نئی گاڑی، نیا کپڑا، نئی بلڈنگ، ہم لوگوں کا دل کبھی نہیں خراب ہوتا، ہم لوگ تو بالکل دودھ کے دھلے ہیں۔ وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں 10 لوگوں کے ساتھ جنت کی بشارت ملی ہے، اس کا دل خراب ہو رہا ہے۔ کتنا زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور کتنا زیادہ اپنے کو دین پر لانے کی ضرورت ہے، اور کتنا زیادہ اپنے کو اللہ سے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ بیٹھ گئے۔ آگے چل رہے ہیں، وہی پیوند والا کپڑا پہن کر کے، اور
اونٹ پر، اور اس کے بعد وہی باری بدلتی ہے، کبھی وہ بیٹھتے ہیں کبھی یہ بیٹھتے ہیں۔ خادم کی باری آئی، نیچے چل رہے ہیں، اوپر چل رہے تھے پھر نیچے چل رہے ہیں، اور ادھر پادری یعنی ان کا عالم توریت لے کر کے گیٹ پر آ گیا، گیٹ پر آ گیا، پورا سارا مجمع لگا ہوا ہے، مسلمانوں کا بادشاہ آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی تصور کیجئے استقبال کی، کوئی بہت بڑا آدمی آ رہا ہو، بڑے حضرت آ رہے تھے، کیسے استقبال ہوا؟ وہ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آ رہے ہیں، کیسے پورا مجمع ہوگا؟ وہ گیٹ پہ کتاب لے کے توریت لے کے بیٹھ گیا، وہ ملا رہا ہے، یہی لکھا ہے، ہاں یہی لکھا ہے، یہی لکھا ہے، ہاں یہ لکھا ہے۔ پیوند کتنے لگے ہیں؟ پیوند جتنے پیوند لگے ہیں اتنا پیوند لکھا ہوا ہے۔ کرتے کا کلر کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، وہ اپنی کتاب میں کلر بھی لکھا ہوا، کتنے پہلے توریت میں لکھا ہوا ہوگا۔ حضور کا زمانہ ختم ہو گیا، 2 سال حضرت ابوبکر کا زمانہ ختم ہو گیا، حضرت عمر کا زمانہ، وہ کلر اور پیوند بھی اس میں لکھا ہوا مل رہا ہے۔ جب سب چیزیں اس نے دیکھ لیا تو یہودیوں کو اعلان کیا، ارے یہ قلعہ کا دروازہ کھول دو، اسی کا نام اس میں، اس کا لقب، اس آنے والے کا لقب لکھا ہوا آئرن، عربی میں کہتے ہیں حدید، لوہا، اس کا لقب لوہا ہوگا، یہی ہے لوہا جو آ رہا ہے۔ ساری صفات، ساری کنڈیشن، ساری قیدیں، ساری حیات قضائیہ، ساری شکل و صورت میں نے ملا لیا، ذرا بھی فرق نہیں ہے، کھول دو قلعے کا دروازہ۔ قلعے کا دروازہ کھول دیا، اور اس کے بعد پھر بغیر لڑے ہوئے فتح۔ اب حضرت عمر اگر وہ سوچتے یہاں نیا نیا کپڑا پہن کے جانا چاہیے تو ان کی کتاب سے میچ نہیں کھاتے، وہ تو اپنا دین دیکھ رہے تھے کہ میرا دل خراب ہو رہا ہے، لہذا میرا دل خراب نہیں ہونا چاہیے، اور میں اونٹ پہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤں گا تو کیسا لگے گا، کہیں کبر بڑائی یہ سب پیدا نہ ہو جائے۔ وہ اپنا دین حفاظت کر رہے ہیں، اور ادھر ان کی کتاب میں میچنگ ہو رہی ہے، قلعہ خالی کر دیا۔ معلوم یہ ہوا ایک سنت مسواک بھی پتہ نہیں کس طرح کا روب ڈالنے والی ہے۔ ایک سنت وضو کی، مسح کرنا، خلال کرنا، کانوں کا مسح، پورے سر کا مسح، آرام سے اطمینان سے بیٹھ کر کے وضو کرنا، یہ سب سنتیں کتنا روب ڈال رہی ہوں گی سامنے والے پہ، وہ پتہ نہیں۔ اگر وہ پتہ ہو جاتا تو سارے لوگ مسلمان ہو جاتے۔ وہ یہودی، وہ عالم نے کہا، اعلان کیا، کھول دو دروازہ، بغیر لڑے ہوئے فتح ہو گیا۔ اس نے کہا تھا بلاؤ، نہیں تو قیامت تک لڑنا پڑے گا تم کو۔ تو یہ عمل ہمارے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا میزان عمل وزنی ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، ہاویہ کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ یہ دہکتی ہوئی آگ ہے، جہنم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے بچائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بزرگان دین، یہ ہمارے صحابہ اسلاف، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، انہوں نے ایسا نمونہ پیش کیا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل کر کے اچھے دیندار، اچھے ایمان والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔